اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظریات اور عقائد کی اصلاح جو ہے اس لیے اسلام آیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا اسلام. کچھ لوگ مقاصد الشریعہ کے بارے میں وہ 5 پوائنٹس بتاتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں. تو اصلی مقصد کیا ہے شریعت کا، اسلام کا؟ باتیں تو سب صحیح جی. مگر ایک ایک پہلو کو لے لیتے ہیں. جیسے ہاتھی دیکھا نا نابینوں نے تو ایک کا ہاتھ ٹانگوں پر پڑا، اس نے ہاتھی کا ستون کی طرح. کسی نے سونڈ کو دیکھا، اس نے کہا وہ تو رسے کی طرح. بات سب کی ٹھیک تھی مگر ایک ایک بات کو لے کر بیٹھ گئے. عقائد و نظریات کی اصلاح کے لیے آیا، جی. تزکیہ نفس کے لیے بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں. حکومت پر بھی قابو حاصل کرنا چاہتا، دنیا میں غلبہ بھی چاہتا. باتیں سب ٹھیک ہیں مگر ایک پہلو پر اتنا زور دیتے ہیں دوسرے پر اوجھل ہو جاتے ہیں، حضورات کا سفر پیش کرتے ہیں. اچھا. انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے نا، وہ سب کا مشن ایک تھا. کامیابی ہوئی یا نہیں وہ اس امت کی قسمت ہی اپنی، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہے نا ان کو نافذ کیا جائے. اور جو طاغوت ہیں، طاغوت سے مراد ہر وہ شخصیت ہے، کا وہ بت ہوں یا جن ہوں یا انسان ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مقابلے میں اپنے قوانین جاری کرتے ہیں. طاغوت کی نفی، یہی ہر پیغمبر کہتا ہو عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو. اور بندگی میں پھر ساری زندگی آ جاتی ہے کہ پوری زندگی اس کے نا غلام بن کر گزارو. کسی معاملہ میں تم مرضی نہیں کر سکتے، اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جاتے ہو. بچوں میں بیٹھے ہو، آفس میں بیٹھے ہو، روزی کما رہے ہو، عدالت میں ہو، جہاں بھی تم ہو نا ہر وقت تم عبد خدا کے بندے ہو. وہ تمہارا حاکم ہے، جو اس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت. یہی اسلام ہے. اسلام نہ ہی اپنے آپ کو حوالے کرنے، معنی عربی میں اسلام کا سپرد. جو آدمی پھر اپنی خود مختاری سے باہر آ جاتا، اللہ کے حوالے اپنے کر دیتا. اسلمت للہ رب العالمین. تو اس کو کمپلیٹ وے آف لائف کی طرح ہی رکھا جائے. بنیاد جو ہے نا وہ جی. نظریات کی اصلاح سے ہو. جی. پہلے ذہن میں کچھ خیالات ہی ہوتے ہیں نا، مومن ہو یا کافر، ان خیالات سے اس کی زندگی کا جو ہے نا تعمیر ہوتی ہے ان پر. اگر اس نے سمجھ لیا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی ہدایت نہیں اتاری، تو پھر وہ بے لگام ہی گھوڑا ہوگا، خدائق کا نام ہو جائے گی. جو سمجھے گا نہیں میرے اوپر ایک حاکم ہے، اس نے مجھے بمقصد پیدا کیا، ایک دن میں نے اس کے راستے میں کھڑے ہونا، اس نے رہبری کے لیے میرے لیے کتابیں اتاری. اس کی زندگی کا رخ بیٹا پھر دوسرے سانچے میں ڈال جائے گا. خیالات نظریات کی یہ جو نہیں کہ دماغ کے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ پھر ساری زندگی کو اپنے قابو میں لے لیتے ہیں. جیسے خیالات ہوں گے اسے رنگ میں ڈال دیں گے. یہ جو ہمارے یہاں نا کہ ایمان الگ اور ہمارا الگ، اسی لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے الگ چیز ہے. نہیں، ایمان ہی تو بنیاد ہے ہماری. خدا کو مانتے اگر اس کا حکم کیوں نہیں مانتے، رسول کو مانتے اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے. یہ ماننا ہمارا اسی لیے بیکار ہے کہ ہم نے سن رکھا باپ دادے سے کہ رسول سچے ہیں، حکم کوئی نہیں مانتے. ہمارا صلی اللہ رسول اللہ علیہ صاحب، رسول تو صرف اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ان کی اطاعت کرو، جو وہ کہتے ہیں وہ مانا. تزکیہ نفس بھی کوئی علیحدہ شعبہ نہیں کہ وہ کسی خانقاہ میں جا کر آدمی کا نفس پاک ہوتا ہے. ایک شائستہ زندگی گزارنی جو نا کہ آپ حلال روزی کما رہے ہو، بھی تزکیہ نفس کا ایک جو ہے. بچوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی صاف ستھری زندگی گزار رہے ہیں. اسی میدان میں ہونا. تزکیہ عربی زبان میں 2 ہی معنی دیتا نا، پاک کرنا اور نشو و نما. جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا، جو ہونی چاہیے ان کو اپنے اندر پیدا کرنا.